الحمد للہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب الحسن والجمال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بلا تمہید اپنے اور ساری جہان کے مرکز عقیدت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، کچھ کڑوی اور کچھ سچ بات یہ ہے کہ ہم تقریریں زیادہ سنتے نہیں ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نہ احکام قرآن سمجھ پاتے ہیں نہ ہم احکام اسلام سمجھ پاتے ہیں۔ آپ لوگ توجہ ادھر رکھیں، قریب آئیں گے تو میں خود ہی نعرہ لگانے لگوں گا، گھبرانے کی بات نہیں، بھی بہت دور میں ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو بار بار پوچھا جاتا ہے، حالانکہ کفیل بھائی باروائی اتنے سے جلوس ہیں کہ لوگوں کو ان چیزوں سے باخبر ہو جانا چاہیے، اور ایسا نہیں کہ ہمارے علماء نہیں بتاتے ہیں، ہمارے علماء بتاتے ہیں، مگر حالت یہ ہے کہ نعت خوانی ختم ہوئی ہم چلے گئے، تو جب تک دوسرا شاعر آ نہیں جاتا ہے تب تک ہم آئیں گے بھی نہیں، تو بتائیں ہمیں کیا سمجھ میں آئے گا۔ اور اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاجک قرآن ہو کر۔ ہم نے جب سے قرآن سے دوری اختیار کیا، ہم تنزلی کی طرف بڑھتے چلے گئے، ہم زوال پذیر ہوتے چلے گئے۔ آخر قرآن سے ہم محبت کرتے، قرآن ہم سیکھتے، قرآن کے سبق ہم اپنے علماء سے لیتے، تو یقیناً ہمیں قرآن کے احکام معلوم ہوتے، ہم جانتے کہ قرآن کیا ہے اور قرآن کیا درس دیتا ہے، ہمیں معلوم ہوتا کہ قرآن ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنے کا طریقہ عطا کرتا ہے، لیکن چونکہ ہم اس سے دور ہوتے ہیں اس لیے ہم ان باتوں سے بے خبر ہوتے ہیں۔ نعرہ لگا رہے، نعرہ تکبیر، نعرہ جو حقیقتاً ہم میں موجود ہے اور اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے، جبکہ اس سے واقف ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ کیا ہے کہ بار بار سوال کیا جاتا ہے حضرت کہ جس عورت کا انتقال ہو گیا اور اس عورت نے اپنے شوہر کا مہر معاف نہیں کیا تو کیا کرے گا؟ کیا اس عورت کے معاف کیے بغیر اس کا مہر معاف ہو جاتا ہے؟ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہ صرف اور صرف ہمارے قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے۔ قرآن نے ہمیں مہر ادا کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن اس سے ہم بے خبر ہیں۔ اپنی شادیوں میں ہم لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں سجاوٹ میں، ہم لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں کھانے میں، ہم لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں ناچ گانے میں، لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ کم سے کم ہمیں اپنے امام صاحب سے یہ جاننا ہے کہ اس شادی میں
سجاوٹ سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ شادی میں کھانے سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ شادی میں ڈھول تماشے ناچ گانے سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کیا۔ یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور اس نے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح اس کے ساتھ نکاح سے انکار کیا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب اس نے اپنے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ تو وہ قریب صحابی تھے، ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے آقا نے اس کے کہنے پہ نہیں چھوڑا، بلکہ میرے آقا نے فرمایا گھر جاؤ اور گھر میں جا کر کے ڈھونڈو کہ کوئی چیز تمہیں مل جائے جس کے ذریعے تم مہر ادا کر سکو۔ وہ صحابی گئے، گھر کی تلاشی لیا، گھر میں تھا ہی نہیں۔ ایک بار نہیں بلکہ تین بار میرے آقا نے اس صحابی کو گھر بھیجا، اور گھر نے بھیجنے کے بعد کہا کہ تم جاؤ گھر کی تلاشی لو اور دیکھو کہ مہر ادا کرنے کے لیے کون سی چیز تمہارے پاس موجود ہے۔ 3 بار ہونے کے بعد وہ صحابی آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے آقا، یہی ایک تہبند ہے جس کے ذریعے میں نماز پڑھتا ہوں، جسے پہن کے میں نماز پڑھتا ہوں آقا، اگر آپ کہیں تو اسے آدھا پھاڑ کر کے میں اس کا مہر ادا کر دوں۔ ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ جب اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک ہی تہبند ہے جس کو پہن کر کے میں نماز پڑھتا ہوں آقا، اگر حکم دیں تو میں اسے آدھا پھاڑ کر کے اسے مہر میں دے دوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے شہدائی اگر تم اس تہبند کے 2 حصے کرتے ہو تو نہ وہ تمہارے کام کے رہیں گے نہ اس کے کام کے رہیں گے، نہ تمہارا تن تھکے گا نہ اس کا بدن تھکے گا، تو تم اس کے 2 حصے کر کے بھی کیا کرو گے؟ کیا تم کو میں ایک راستہ بتا دوں کہ تم مہر کیسے ادا کرو گے؟ اس صحابی نے کہا ہاں یا رسول اللہ بتایا جائے کہ آخر ہم مہر ادا کیسے کریں گے؟ میرے آقا نے فرمایا کیا قرآن کی کچھ صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ کیا قرآن کی کچھ صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ کیا قرآن کی کچھ آیتیں تمہیں یاد ہیں؟ مچل گئے وہ صحابی، کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ مجھے قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے عورت یہ شخص تمہیں قرآن کی کچھ آیتیں یاد کرا دے گا، کیا تم اپنے مہر میں اسے قبول کرتی ہو؟ اس صحابیہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ اگر یہ مجھے قرآن سکھا دے تو میں اپنے مہر اسی کو سمجھ لوں گی اور معاف کر دوں۔ مہر کی اتنی تاکید ہے، اور کیا جاتا ہے کہ ہم سارے اخراجات تو جمع کر لیتے ہیں مگر اپنے بیٹے کو اتنے پیسے نہیں دیتے، یا بیٹا اگر کمانے والا ہے تو وہ پٹاخوں میں ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں مگر اسے توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم اتنے پیسے جمع کر کے رکھیں کہ چاہے تو نکاح کے وقت جب لڑکی سے اجازت لی جا رہی ہو تبھی لڑکی کو دکھا دیا جائے کہ یہ تمہارا مہر ہے، یا پھر کم سے کم یہ نہ ہو تو اتنا ضرور ہو کہ جب بیوی کے سامنے جائے تو اسے کہہ دے کہ یہ مہر قبول کرو اور اس مہر کے بدلے تم اپنی جسم کو میرے حوالے کرو۔ اگر یہ کام ایک نوجوان کر لیتا ہے تو آج جو طلاقیں دیکھنے کو ملتی ہیں نا، آج جو گھر میں جھگڑے دیکھنے کو ملتے ہیں نا، یہ کبھی نہیں ملیں گے، اس لیے کہ وہ عورت جان لے گی کہ میرے بستر پہ آنے والا کوئی کمزور نہیں ہے بلکہ ایسا حاکم ہے کہ اس نے اپنے رعایا کا حق پہلے ادا کیا ہے، بعد میں اپنی حکومت کا اختیار رہا۔ تو یہ چیزیں ہم کب سیکھیں گے؟ جلسے میں ہم صرف نعت خوانی، یقیناً نعت خوانی آپ سنیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ عشق رسول کو سینے میں بسانا چاہتے ہو تو 2 طریقے بہت اچھے ہیں اس کے،
وہ طریقے کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی اچھے آواز والے سے نعت رسول سنو، کسی اچھی آواز والے سے نعت رسول سنو کہ جب وہ اپنی مترنم آواز سے مصطفیٰ کے ترانے پڑھیں گے تو تمہاری زبان پہ بھی گنگناہٹ آئے گی، اور جب زبان مچلے گی تو یقیناً تمہارا دل بھی مچلتا ہوا نظر آئے گا۔ اور دوسرا طریقہ میرے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو، تم جتنا زیادہ قرآن پڑھو گے تمہارے دل میں اتنا ہی مصطفیٰ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی، مصطفیٰ کی محبت تمہارے سینے میں بستی چلی جائے گی۔ قرآن پڑھو، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی آیتیں ہمیں پکار کر کہتی ہے اے پڑھنے والوں، تم اسے خدا کا کلام سمجھ کر پڑھو اور تصور میں یہ بسا لو کہ خدا نے اسے نازل کیا ہے تو اپنے محبوب پر نازل کیا ہے، اور صرف محبوب پر ہی نہیں نازل کیا ہے بلکہ اسے نازل کیا ہے تو اپنے محبوب کے لیے ہی نازل کیا ہے۔ جب یہ تصور ہمارے ذہن میں آئے گا تو یقیناً قرآن پڑھنے کا لطف بھی ملے گا اور مصطفیٰ کی محبت بھی سینے میں جلوگر ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ابتدائے اسلام میں جو قرآن نازل ہوا تھا تو اس وقت قرآن اعجاز والا تھا، بلکہ آج بھی قرآن اعجاز والا ہے، آج بھی قرآن اعجاز والا ہے، قرآن وہی ہے۔ ہماری سوچ میں فرق آ گیا ہے۔ جانتے ہیں غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کیا کہتے ہیں؟ غریب نواز کہتے ہیں کہ محبت سے انسان اگر قرآن کو دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس دیکھنے کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دے گا۔ مچل کے بولے سبحان اللہ۔ اتنی بڑی بشارت میرے راجہ دے رہے ہیں اور آپ لوگ اتنے آہستہ سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں آپ کو جان رہا ہوں، آپ مجھے جان رہے ہیں، بہت زیادہ بلواؤں گا نہیں، اس لیے اگر آپ کو بلوانے لگوں گا تو کہیے گا کہ یہ بس یوں ہی بکواس کے لیے کھڑا ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، جو ضروری بات ہے وہ میں کر رہا ہوں اور بہت مختصر انداز میں کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ جب تک علامہ سیف اللہ صاحب نہیں آ جاتے ہیں تھوڑی دیر آپ برداشت کریں۔ بات میں کر رہا ہوں کہ غریب نواز فرماتے ہیں اگر محبت سے انسان قرآن دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ کیسے بخشش فرماتا ہے۔ ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، وہ بادشاہ اپنی رعایا پہ ظلم کرتا تھا۔ ایک دن سفر میں تھا، جا رہا تھا، رات کی تنہائی آنے لگی۔ جب رات آ گئی تو وہ بادشاہ نے دیکھا کہ اس جنگل کے قریب میں ایک چھوٹا سا گھر ہے، اس نے سوچا کہ چلو اس گھر میں آج رات کاٹ لیا جائے۔ جب گھر میں گیا تو غریب انسان رہتا تھا، اس گھر میں جانے کے بعد جیسے ہی اس نے کہا مجھے رات گزارنا ہے، بادشاہ تو ظالم تھا ہی، اس نے دیکھا کہ یہ بادشاہ کہہ رہا ہے رات گزارنا ہے، وہ خود باہر چلا گیا، جا کر کے بیٹھ گیا اور بادشاہ کے حوالے اپنا کمرہ کر دیا۔ بادشاہ جو ہی تخت پر لیٹا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک طاق ہے اور اس پہ قرآن رکھا ہوا ہے۔ اس نے جیسے ہی دیکھا تخت کے طاق پہ قرآن رکھا ہوا ہے تو وہ بادشاہ اس کے بیٹھ گیا، اٹھ کے بیٹھنے کے بعد کھڑا ہوا اور آواز دینے لگا اور انسان کہاں ہو، قریب آؤ۔ اب جب بادشاہ نے آواز دیا وہ انسان قریب آیا، آنے کے بعد بادشاہ کہتا ہے کہ یہ جو طاق پہ رکھا ہوا ہے کیا یہ قرآن ہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں قرآن ہے۔ کہا میں یہاں نہیں رکوں گا۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیں وہ ظالم بادشاہ کے مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تھا تو دیکھا تھا کہ جنت میں ٹہل رہا ہے، اس سے پوچھا تھا کہ آخر تم اتنے بڑے ظالم تھے، لوگوں کو ستاتے تھے، تم جنت میں کیسے چلے آئے؟ تو اس بادشاہ نے اپنی زبانی حالت خواب میں یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ جب میں نے اس غریب انسان کو بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا کہ یہ جو طاق پہ رکھا ہوا ہے یہ قرآن رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہاں قرآن رکھا ہوا ہے۔ کہا کہ پھر میں اس کمرے میں نہیں ٹھہروں گا۔ اللہ اکبر، وہ غریب انسان بادشاہ سے ڈرتا ہوا کہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے حضور ایسا کریں آپ یہاں آرام کریں، قرآن کو اٹھا کر کے میں باہر لے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا سنا اس ظالم بادشاہ نے تو کہا نادان تم قرآن کو باہر لے جانے کی بات کر رہے ہو، ارے یاد رکھو قرآن باہر نہیں جائے گا، یہ باہر میں رات گزار لے گا، قرآن کو اپنی جگہ رہنے دے گا۔ وہ ظالم بادشاہ کہتا ہے اس وقت جب میں نے قرآن کی تعظیم کیا تھا اللہ نے یہ ادا میری پسند فرمائی تھی اور اسی ادا کی بنیاد
بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے میرے ساری خطائیں معاف فرما دیا. سبحان اللہ. زندہ باد حضور مجاہد ملت زندہ باد قرآن کانفرنس زندہ باد قرآن کانفرنس زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر. یہ ہے قرآن کا اعجاز. قرآن کا اعجاز کل بھی تھا, قرآن کا اعجاز آج بھی ہے, اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. اتنی بات آپ لوگ جانتے ہیں؟ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ تھوڑا سا زور سے بولیے گا. بہت کم لوگ بول رہے ہیں, لگتا نہیں جانتے. یہی نہ جاننے کا کارن ہے کہ آج یہ ناپاک لوگ قرآن پہ حملہ کر رہے ہیں. یہی نہ جاننے کا نتیجہ ہے. ہم جو خاموش قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, یہی وجہ ہے کہ لوگ حملہ کر رہے ہیں. ورنہ کیا مجال تھا کہ وہ قرآن پہ انگلی اٹھاتا, ورنہ کیا طاقت تھی اس کی کہ وہ قرآن پہ یہ نگاہ ڈال سکتا تھا. یاد رکھو, وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم حملہ کر رہے ہیں, مسلمان چپ ہے. اب میں آپ سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں, پھر میں تھوڑی سے تبصرے کے بعد اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی قرآن کی آیتوں کو کاٹنے کی بات کرے گا تو ہم اس انسان کے ساتھ کیا کریں گے؟ ہم اس انسان کے ساتھ کیا کریں گے؟ دو ہی لوگ ہیں. کتنے لوگ ہیں جو قرآن کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں؟ الحمدللہ. مجھ کو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید میں زبردستی بول رہا ہوں, لیکن اب مجھے معلوم ہوا کہ آپ غور سے سن رہے ہیں. غور سے سنیے, ایسا نہیں ہے کہ نعرہ لگائیے گا تبھی مجھے خوشی ہوگی, ایسا کچھ نہیں. آپ غور سے سنیے جو بات میں بتانا چاہتا ہوں. میں اس پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ اتنے سارے لوگ ہیں جو یقیناً یہ دل میں ایمان بھی رکھتے ہیں اور ارادہ بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو قرآن کو کاٹنے کی بات کرے گا, قرآن کی آیتیں نکالنے کی بات کرے گا, ہم اسے دنیا سے نکال دیں گے. ہم اسے دنیا سے نکال دیں گے تاکہ یہ دنیا کو سبق مل جائے کہ مسلمانوں نے قرآن کا احترام کل بھی کیا ہے اور قرآن کا احترام آج بھی کرتا ہے, اور ہماری نسلیں قرآن کا احترام قیامت تک کرتی رہی. حضرات, اب ذرا دیکھیں, میں نے جو بات اٹھایا تھا اس کو پوری تفصیل تو نہیں بتا پاؤں گا, کبھی بیٹھ کر کے یا فتویٰ کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں, لیکن اتنا ضرور بتا دوں گا کہ جو بات ہم میں رائج ہے کہ ہم نکاح کرتے ہیں اور مہر کی بالکل پرواہ نہیں کرتے ہیں, اور کیا سوچ لیتے ہیں, بڑی آسانی کے ساتھ کبھی بھائی سوچ لیتے ہیں کہہ رہے کیا ہے, کچھ دنوں کے بعد بیوی سے کہیں گے معاف کر دو. یہ بہت گری ہوئی بات ہے, یہ بڑی کمزوری ہے ہماری, ہم سمجھتے نہیں اس کو. ایک حاکم اپنی رعایا سے, کیا جملہ ہے, ایک حاکم اپنی رعایا سے جو اس کو دینا ہے وہ معاف کروائے, یہ کتنی غیرت کی بات ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم نکاح کریں تو اپنی بیوی کا مہر ادا کر دیں. جو لوگ نہیں ادا کیے وہ ادا کر دیں گے تو کہ معاف کرائیں گے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو بیوی کو لے جایا جاتا ہے کہ معاف کر دو. چلو اچھا, یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مرد کا انتقال ہوا ہے, بیوی گئی ہے وہاں پر, تو وہ معاف کر دے گی. حالانکہ وہ گھر سے بھی معاف کر سکتی ہے, اندر سے بھی معاف کر سکتی ہے, لیکن یہ کہاں کا دستور ہے کہ بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور مرد کو لے جایا جا رہا ہے کہ تم مہر معاف کر دو. یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ بیوی کا حق تھا, یہ سمجھ میں آیا کہ مرد شوہر کا انتقال ہو گیا, بیوی جا کے معاف کر رہی ہے, یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن جس کا حق ہی نہیں ہے, جو قرضدار ہے, اس کو سرانے کھڑا کر کے کہتے ہیں کہ اس کا بیوی کا مہر معاف کر دو. یاد رکھنا, اگر بیوی مر جاتی ہے بغیر معاف کیے تمہارے مہر کو, تو ایسا مت سوچنا کہ تم فارغ ہو گئے, ایسا مت سوچنا کہ ادائیگی ہو گئی, بلکہ تم قرضدار ہو. قرضدار اگر عورتیں بچے چھوڑ کر مرتی ہے
تب تو وہ مہر تقسیم کیا جائے گا، اور اگر اس نے بچہ نہیں چھوڑا ہے تو پھر وہ مہر اس کے وارث تک پہنچایا جائے گا۔ اتنی آسانی کے ساتھ آپ چھٹکارا نہیں پا سکتے ہیں، تو آخر یہ چیزیں ہم کب جانیں گے؟ جب ہم اپنے علماء سے قریب رہیں گے۔ یہ چیزیں ہم جب جانیں گے جب ہم اپنے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، احکام رسول کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اب آخری بات، جو بات مجھے سمجھانی تھی، جو ایک پیغام دینا تھا، وہ میں نے دے دیا، اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ الرحمن یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو 10,000 روپیہ مہینہ نہیں کماتا ہوگا۔ کماتا ہے کہ نہیں کماتا ہے؟ کم سے کم 10,000 روپیہ کوئی ایسا نہیں ہے جو نہیں کماتا ہوگا۔ تو کیوں نہ ایسا کرتے ہیں کہ 10,000 11,000 روپیہ تو باہر رکھا جا رہا ہے، کہاں آپ کے لیے 50,000 لاکھ روپیہ رکھا گیا ہے، تو آدھا آدھا کر کے جمع کرتے تو 2 ہی مہینے میں جمع کر دیں گے۔ مرنے سے پہلے یہ قرضہ ادا کر دیں، مرنے سے پہلے یہ قرضہ ضرور ادا کر لیں۔ اب آخری بات، میرا قرآن کل بھی اعجاز والا تھا، آج بھی اعجاز والا ہے۔ اب ذرا دیکھیں قرآن کا اعجاز کیا ہے۔ اسی ہندوستان کی سرزمین کو لے، جب مغلیہ سلطنت ختم ہوئی، انگریز قابض ہوا، تو ایک انگریزی کمشنر لکھنؤ کے دفتر میں پہنچا، اور اس نے پہنچ کر کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ یہاں کے سارے کاغذات اردو اور فارسی بھی لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے دیکھا تو اس نے یہ نہیں سوچا جیسے ہم آسانی کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں، مقصود بھائی دھیان سے سنیے گا، ہم آسانی کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں کہ حساب ہمیں نہیں آ رہا ہے، چلو ایک حساب کرنے والے کو رکھ لیتے ہیں، 5,000 روپیہ تو دینا پڑے گا، ہم یہی سمجھ لیتے ہیں نا۔ لیکن یاد رکھیے گا، انگریز نے یہ نہیں سمجھا تھا کہ اردو ہمیں نہیں آتی ہے، فارسی ہمیں نہیں آتی ہے، ایک ملازم رکھ لیں گے جو ہم کو سمجھائے گا، بلکہ اس نے کوشش کیا تھا کہ کس طرح سے ہم اردو سمجھ لیں گے اور کس طرح سے ہم فارسی پڑھ لیں گے۔ تب اس نے پتہ لگایا تھا کہ اس شہر میں کون فارسی جاننے والا ہے، کون اردو داں ہے جو ہمیں فارسی اور اردو پڑھائے گا۔ پتہ لگانے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس شہر میں ایک ملا سراج نامی شخص ہے، جو انسان بہت اچھی فارسی میں مہارت رکھتا ہے، اردو داں ہے۔ اس نے ملا سراج کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا، ملا سراج، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے فارسی پڑھاؤ، اردو پڑھاؤ، کیا تم مجھے پڑھاؤ گے؟ ملا سراج نے کہا تھا کہ تعلیم تو اس لیے ہی ہے کہ خود بھی سیکھا جائے، دوسروں کو بھی سکھایا جائے۔ تعلیم تو اس لیے ہے کہ خود بھی سیکھا جائے، دوسروں کو بھی سکھایا جائے۔ اے انگریزی کمشنر، اگر تم سیکھنے کے لیے تیار ہو تو یہ مصطفیٰ کا غلام تمہیں سکھانے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں، تم اسے قبول کرو تب میں آؤں گا سکھانے کے لیے۔ انگریزی کمشنر نے کہا تھا، وہ کیا شرطیں ہیں؟ تو ملا سراج نے کہا تھا، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ عصر کے بعد آؤں گا۔ اب اس انگریز کے بچے کو کیا معلوم کہ عصر کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا، یہ کیا ہوتا ہے؟ تو ملا سراج نے کہا، سورج ڈوبنے سے 1 گھنٹہ پہلے آؤں گا۔ انگریزی کمشنر نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ کہا کہ مغرب کی نماز تمہارے گھر پہ پڑھ کے جاؤں گا۔ کہا یہ بھی منظور ہے۔ کہا اگر ضرورت پڑے تو پانی کا انتظام بھی میرے لیے تمہیں کرنا ہوگا۔ کہا یہ بھی منظور ہے۔ اب دیکھو تعلیم کے لیے وہ کتنی کوششیں کر رہا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ ہم تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم کو لگنے لگتا ہے کہ مولوی صاحب کے پاس ہم کیسے بیٹھیں گے، مولوی صاحب کے پاس ہم بیٹھیں گے تو ان سے ہو جائے گی۔ یاد رکھیں دوستو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ چاہے جس عمر کے ہو، اگر آپ کے اندر شوق ہے، جذبہ ہے، آج اچھا بات لمبی ہو گئی، بہت مختصر کر رہا ہوں۔ آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی کا ایجاد بہت زیادہ دونوں کا نہیں ہے۔ ایک بوڑھا آدمی کو دے دیجئے تو یہ اینڈرائڈ موبائل جو ہے وہ بھی 2 دن میں چلانے سیکھ جاتا ہے۔ ایک بوڑھا آدمی جس کا ذہن اب اس لائق نہیں ہے، لیکن اس کو بھی دے دیجئے تو وہ ادھر کرے گا، لاسٹ میں وہ سیکھ ہی جائے گا۔ پہلے دن فون لگانے سیکھے گا، دوسرے دن ویڈیو چلانا سیکھے گا، تیسرے دن سے وہ گانا سننے لگے گا۔ یہ ہے ہماری قوم۔ جی اب بہت سنجیدگی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، الحمدللہ بہت اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس زمانے میں جو چیزیں ایجاد ہو رہی ہے ہم اس کو آسانی سے سیکھ لے رہے ہیں۔ تو کیا قرآن کہتا ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے اللہ نے قرآن کو اس کے لیے آسان کر دیا ہے۔ رب اس چیز کو آسان کر رہا ہے، ہم اسے مشکل سمجھ بیٹھے ہیں۔
اور ٹیکنالوجی کو ہم اتنی آسانی کے ساتھ سیکھ رہے ہیں. یاد رکھیں سیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ سیکھ جائیں گے. تو اس انگریزی کمشنر نے کیا کہا کہ میں تم چاہے جتنی شرطیں لگاؤ میں سیکھوں گا. اب ملا سراج آنے لگے, اسے پڑھانے لگے, اس کے خیر میں مغرب کی نماز پڑھتے. اور مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان تنہا نماز پڑھے تو اس کو اختیار ہوتا ہے, چاہے وہ زور سے قرأت کرے چاہے وہ آہستہ قرأت کرے. وہ چاہے زور سے قرأت کرے یا آہستہ کرے, جب وہ تنہا پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو دونوں اختیار ہوتا ہے. تو ملا سراج اس گھر میں نماز پڑھتے تھے تو زور سے قرأت کرتے تھے. کمشنر کی ایک بیٹی پڑھی لکھی تھی, وہ روزانہ سنتی تھی کہ یہ کچھ پڑھتے ہیں کچھ گنگناتے ہیں. روزانہ دیکھتی تھی کہ یہ کبھی جھکتے ہیں کبھی سجدے میں چلے جاتے ہیں, اپنے سر کو زمین پہ رکھتے ہیں. آخرکار ایک دن رہا نہ گیا, اس نے آ کر کے پوچھ ہی دیا, ملا سراج یہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے؟ ملا سراج یہ تمہارا گنگنانا کیا ہے؟ تو ملا سراج نے جب اتنا سنا تو کہا بیٹی یہ جو میں گنگناتا ہوں یہ قرآن ہے جس کی تلاوت کرتا ہوں, اور میں جو یہ اٹھتا بیٹھتا ہوں یہ اپنے رب کی بندگی کرتا ہوں. لڑکی پڑھی لکھی تھی, اس نے پلٹ کر کے پوچھا اے ملا سراج کیا یہ وہی قرآن ہے جو غار حرا میں محمد پہ نازل ہوا تھا؟ اللہ اکبر. اس لڑکی نے کہا کہ اے ملا سراج کیا یہی وہ قرآن ہے جس کو تم مصطفیٰ اپنے سینے میں لے رہے تھے؟ کیا محمد اپنے سینے میں لے کر اپنے قوم کو دے رہے تھے؟ وہی قرآن پڑھ رہے ہو؟ ملا سراج نے کہا ہاں بیٹی یہ وہی قرآن ہے. کہا ملا سراج قرآن پڑھنا سکھاؤ گے؟ کہا اپنے باپ سے اجازت لے لو. اب بیٹی نے باپ سے اجازت لیا, ابو جان مجھے بھی تعلیم حاصل کرنا ہے اجازت دو. اب بادشاہ نے جو کمشنر نے آ کر کے کہا ملا سراج جس طرح سے تم مجھے پڑھاتے ہو میری بیٹی کو بھی پڑھاؤ گے. ملا سراج نے کہا کمشنر پھر میری شرط ہے. کہا اب کیا شرط ہے؟ کہا تمہیں الگ جگہ پہ پڑھاؤں گا, تمہاری بیٹی کو الگ جگہ پہ پڑھاؤں گا. بیٹی الگ جگہ پہ پڑھنے لگی, باپ الگ جگہ پہ پڑھنے لگا. بیٹی نے پڑھتے پڑھتے کچھ ہی دنوں نے قرآن مقدس کو پڑھنا سیکھ لیا ہے. جب قرآن مقدس کو پڑھنا سیکھ لیا بیٹی نے تو آئی ملا سراج کے پاس اور کہتی کیا ہے ملا سراج جب قرآن پڑھنا سکھا دیا ہے تو پھر اسلام کا کلمہ تو بھی سکھا دو, اسلام کا کلمہ بھی تو پڑھا دو. اب اسلام کا کلمہ پڑھ لیا اس نے. پھر آ کر کے کہتی ہے ملا سراج کیا عربی زبان میں کوئی مصطفیٰ کی سیرت کی کتاب موجود ہے؟ اگر ہے تو مجھے دے دیں. ملا سراج نے مجھے کتاب مہیا کرائی, اور جب کتاب مہیا کرائی ملا سراج نے وہ پڑھنے لگی. جیسے جیسے پڑھتی جاتی مصطفیٰ کے عشق میں گرفتار ہوتی چلی جاتی. مصطفیٰ کا عشق اس کے سینے میں موجزن ہو جاتا ہے. حضرت کیا فرماتے ہیں کہ نبی کا عشق چاہیے تو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو, نبی کا عشق چاہیے تو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو. اس لڑکی نے قرآن پڑھنا سیکھنا شروع کیا تو قرآن سیکھا, مصطفیٰ کی عظمت کو اپنے سینے میں بسایا, اور کچھ ہی دن میں اس لڑکی کی طبیعت خراب ہوتی ہے. اور جیسی طبیعت خراب ہوئی تو ایسا لگنے لگا کہ صبح طبیعت خراب ہوئی ہے, شام کو بیٹی دم توڑ دے گی. باپ آیا, آنے کے بعد کہتا ہے بیٹی تمہاری آنکھیں بتا رہی ہے, تمہارے لب بتا رہے ہیں کہ اب تم دنیا چھوڑ دے گی. اگر کوئی وصیت ہو بیٹی تو بتاؤ, وصیت ہو تو بتاؤ. لڑکی کیا وصیت کرتی ہے؟ کہتی ہے کہ ابو جان ایک ہی وصیت ہے کہ آپ ملا سراج کو میرے پاس بلا دیں. ملا سراج آئے, لڑکی نے اپنے آنکھوں کا اشارہ کیا, ملا سراج نے اپنے ہونٹ اپنے کان کو اس لڑکی کے ہونٹ تک پہنچایا تو بمشکل لڑکی نے یہی کہا ہے ملا سراج میرا باپ نہیں جانتا ہے, یہاں کے لوگ نہیں جانتے ہیں کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں. تم تو جانتے ہو کہ میں مسلمان ہوں. میں مر جاؤں تو مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرا جنازہ پڑھو گے اور مجھے مسلم قبرستان میں لے جا کر کے دفناؤ گے. ملا سراج نے وعدہ تو کر لیا مگر انگریز کی حکومت ہے, کرے کیا؟ تنہا اب اس لڑکی کی لاش کو لے بھی نہیں سکتا ہے. تو اس نے ایک ترکیب سوچی کہ بڑا اچھا ہوگا جب اس لڑکی کو دفنایا جائے گا تو پھر ہم اس کے ساتھ چلیں گے اور رات میں آ کر کے نوجوانوں کے ساتھ اسے باہر نکالیں گے, اس کا جنازہ پڑھیں گے پھر دفنا دیں گے. ملا سراج نے یہ ترکیب سوچ لیا. اب اس لڑکی کو قبر میں ڈال دیا گیا. رات کا سناٹا آیا, کچھ نوجوانوں کو ملا سراج نے اکٹھا کیا اور کہا
کہ نوجوانوں میں نے اس لڑکی سے وعدہ کیا تھا کہ اس کا جنازہ پڑھوں گا، اسے مسلم قبرستان میں دفناؤں گا، مگر میں ایسا نہ کر سکا ہوں، کیا تم لوگ میرا ساتھ دو گے؟ نوجوانوں نے کہا ملا سراج اگر تم اس وقت کہے ہوتے تب بھی ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے، مگر اس لڑکی کو اس کے حوالے نہیں کرتے، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ملا سراج نے کہا ماحول کے پیش نظر میں نے اس راز کو راز میں رکھا، چلو میرے ساتھ اسے قبر سے نکالتے ہیں، اس کا جنازہ پڑھتے ہیں اور اسے لے جا کے مسلم قبرستان میں دفناتے ہیں۔ چلے تو دیکھا قبر کھولا تو کیا دیکھا کہ چونکہ انگریزی لوگ جو عیسائی لوگ ہوتے ہیں وہ تابوت میں بند کر کے ڈالتے ہیں، تابوت کھولا گیا تو کیا دیکھا کہ اس تابوت میں اس لڑکی کی لاش موجود نہیں ہے بلکہ ایک عربی جوان کی لاش موجود ہے۔ جب ملا سراج نے یہ دیکھا حیرت میں پڑ گئے کہ یا اللہ ماجرا کیا ہے، اسی قبر میں تو ڈالا گیا تھا، اسی تابوت میں، اب یہ تبدیلی کیسے، اس لڑکی کی جگہ پہ یہ نوجوان کیسا؟ پریشان ہوا، پتہ لگایا تو معلوم ہوا 12 بنکی میں ایک مرزا کا انتقال ہوا ہے اور اس کا ایک عربی دوست تھا، اس کا انتقال ہوا ہے۔ ملا سراج نے سوچا شاید کہ اس کی لاش کو یہاں رکھ دیا گیا ہو اور اس کی لاش کو اٹھا کے وہاں رکھ دیا ہو۔ اب وہ 12 بنکی پہنچے، قبرستان پہ گیا، پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ اس کا دوست تو عرب میں مرا ہے، مرزا یہاں مرا ہے، لیکن ملا سراج کو تشفی نہ ہوئی، رات کا سناٹا آیا، اس نے اس مرزا کی بھی قبر کھولی تو دیکھا کہ صرف مرزا ہی موجود ہے، وہاں دوسری کوئی لاش نہیں ہے۔ جب اتنا دیکھا پریشان ہوئے، عالم پریشانی میں اسی 12 بنکی کے قبرستان میں ملا سراج بیٹھتے ہیں، آنکھیں لگتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی مسکراتی ہوئی ملا سراج کے سامنے آ رہی ہے، وہ لڑکی مسکراتی ہوئی ملا سراج کے سامنے آ رہی ہے۔ ملا سراج نے آتے دیکھا تو پوچھا بیٹے تم کیا ہو، تو تم کہاں ہو؟ تجھے لکھنؤ کے قبرستان میں ڈھونڈ رہا ہوں، تجھے 12 بنکی کے قبرستان میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ لڑکی کا جواب سنو اور اعداد قرآن ملاحظہ کرو۔ لڑکی نے جواب دیا تھا ملا سراج کیا وہ تاریخ تجھے معلوم نہیں ہے کہ کل عمر فاروق اعظم نے قرآن سن کے ایمان لایا تھا، تو مصطفیٰ نے کرم فرمایا اور اپنے پہلو میں جگہ دے دیا۔ آج بھی اللہ کی اس بندی نے قرآن سن کے اسلام قبول کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے مجھے بیکار نہیں چھوڑا بلکہ اپنے مدینے کے قبرستان میں بلا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محبتوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، دنیا اسلامیت کے ایک بابقار عالم دین۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں حضرت علامہ مولانا سیف اللہ علی نثار اللہ کی تشریف آوری ہو چکی ہے۔ اب بہت جلد حضرت کا خطاب آپ سماعت کریں گے، بس جو جملے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے آپ اس پہ غور کریں اور کوشش کریں کہ آپ بھی سیکھیں اور اپنے بچے کو قرآن سکھائیں تاکہ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو، آپ کا آخرت بھی کامیاب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ قرآن کا اعلان وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کہتا ہے ہم قرآن میں وہ چیزیں اتارتے ہیں جس میں مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے اور ظالموں کے لیے خسارہ ہے۔ تو یقیناً جو ظالم ہے وہ قرآن سے کل بھی چڑھ رہا تھا، آج بھی چڑھے گا، جو مومن ہے وہ قرآن سے کل بھی محبت کر رہا تھا، آج بھی محبت کرے گا، صبح قیامت تک محبت کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔